اسپیشل ایپیسوڈ میں جو 14 اگست کے حوالے سے ہم جس کو ڈسکشن کر رہے ہیں، شروع میں میرے انٹرو میں یہ تھا کہ کیا ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی تھی؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی وہ آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، جنہوں نے 2 قومی نظریے کے تحت اپنا سب کچھ لٹا کے اس پاکستان آئے۔ لیکن کیا آج ہم انہی کی اولاد ہیں جو یہاں سے دوبارہ ہجرت کر کے ان انگریزوں کی دوبارہ نوکریاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آخر ریزنز کیا ہیں؟ کرپٹ حکمران، اپرچونٹیز کا نہ ہونا، اور جو چند خاندانوں میں دولت کو جو ہے نا وہ سمیٹ لیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر کیش فلو کے جو ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں، جو ڈالر کی شارٹیج ہے، یہ ڈالر کی مصنوعی شارٹیج پیدا کس نے کی؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کرنسی میں انویسٹمنٹ کر کے ڈالر اپنی تجوریوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی تھی اس ملک پاکستان کے لیے؟ ہمیں اس پہ بھی سوچنا ہوگا۔ آج میرے اس پاکستان کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس کے لیے کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی قیادت رش کر سکتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ کن ریسورسز کی کمی ہے؟ کمی ہے تو صرف اچھی مینجمنٹ کی کمی ہے، اچھی ایڈمنسٹریشن کی کمی ہے۔ بات کی جاتی ہے ہمارے امپورٹ بل کی۔ امپورٹ بل جب ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، امپورٹڈ چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہم ریلائی کرتے چلے جائیں گے، ہماری اشرافیہ کے کتے بلیاں وہ فوڈ کھاتے ہیں، ان کے لیے وہ سپلیمنٹ جو امپورٹ ہوتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی وہ والا فوڈ کھاتے ہیں کہ ایسا؟ جب یہ چیزیں ہوں گی، جب ہمیں اس طرح سے تفرقات میں بانٹ دیا جائے گا، تو یہ پوزیشن آتی ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے۔ برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک پاکستان سے۔ جس ملک کی 65% یوتھ ہو، اس ملک کا یہ حال ہو، اس طرح سے قرضے چڑھ جائیں، سوچنے کی بات ہے۔ لمحہ فکریہ اٹھنا ہوگا اس یوتھ کو اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے۔ ان کرپٹ حکمرانوں کے گریباں میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ اس وقت یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے حکمران چنتے ہوئے سوچئے گا، اپنے آباء و اجداد کی پارٹیز کو باپ کے پیچھے لگ کے کسی ایسے بندے کو، نااہل بندے کو ووٹ نہ دیجیے گا جس کا کریکٹر آپ کی نظر میں اچھا نہ ہو۔ حسینی کردار ادا کیجیے گا۔ اس وقت کے یزیدوں کے سامنے ڈٹنے کا وقت ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وہ کڑوے گھونٹ بھرنے ہوں گے۔ ایک دفعہ ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے آج سے کو 75-76 سال پہلے قربانیاں دی تھیں۔ تو آج کی اس یوتھ کو دوبارہ سوچنا ہوگا کہ یہ وہ موقع آ گیا ہے، دوبارہ پھر ایک بار الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو 1947 میں جس طرح سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ایک بار پھر اپنے آپ کو اسی دورائے میں، پیرائے میں لے جائیے اور سوچئے کیا ہم قائد اعظم محمد علی جناح جیسے، جس نے جناح کے پاکستان کا ویژن دیا تھا، اس طرح کے لیڈران کو چنیں، لے کے آئیں اپنے لیے حکمران، خود چنیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا۔ تو اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جس طرح سے کچھ لیڈران کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ دنیا سے لوگ یہاں ملک پاکستان میں جاب کرنے کے لیے آئیں گے، یقیناً آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پہلے ایک روڈ میپ دینا ہوگا اور اس کے لیے ایگزامپل بننا ہوگا۔ تو مجھے